یہاں گلشن میں ایک آدمی تھا، ایک دن مینار بن رہا تھا، میں نے کہا جی صاحب پیسے لاؤ مینار بن، اچھا اس میں دینا چاہیے، اچھا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا چلو گناہ سمجھ کے لیکن دے آؤ۔ ایسا سودا بن رہا ہے میرے سامنے، ایک مجھے کہتے میں کچھ وضاحت کروں گا، کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں، بالکل نہ تجارت، نہ زراعت، نہ پلاٹ، نہ زمین، نہ یہ وہ ہے۔ اتنی تقریر کی کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو کچھ دوں۔ میں نے کہا تنخواہ کتنی ہے؟ کہ تنخواہ تو خیر 6 لاکھ روپے ہے۔ مڑول دہو کی گیڑ گران کار نہ دے، مڑول دہو کو سترگ مشکل کار شی۔ رحمان بابا فرماتے ہیں آنکھ جب بھوکی ہو نا وہ کبھی سیر نہیں ہو، او خزانے پا سخاوت باندے زیادتی گی، ادو کوئی اوبچ اوبا سے بے سیار شی۔ سخاوت سے خزانے بڑھتے ہیں، جیسے کنویں کا پانی نکلتا ہے تو بڑھتا ہے اور شیرین اور میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ خرچ کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ نعرہ لگاتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، خدایا خرچ کرنے والے کو اور دے۔ دوسرا فرشتہ اللہم آتی منفقا تلفا، جو ہے اور نہیں دیتا ہے روکتا ہے، خدا اس کا مال غرق کر لے، تباہ و برباد کر لے۔ تو جن کے اموال کو ملائک بد دعا دیتے ہیں وہ کیا عزت اور آرام پائیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح نماز میں فرض واجب سنت نفل، اس طرح انفاق فی سبیل اللہ میں بھی تمام وہ مواقع جو شرعاً خرچ کرنے کے قابل ہے اور شریعت سے ثابت ہے اور شریعت ان کی ترغیب دیتی ہے وہ سب مراد ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ بلخ کے امیر بلخ کے مسلمانوں سے ناراض ہو گیا اور ان پر ہرجانہ مقرر کیا کہ 1 سال کے اندر اندر اتنا مجھے دو گے ورنہ جان سے مار دوں گا۔ عقل مند لوگ جو ذمہ دار تھے بلخ کے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا بھئی 4-5 سال میں بھی اتنا جمع نہیں کریں گے، سال پورا ہو جائے گا یہ تو مارنا شروع کر دے گا۔ ناراض ہے، کوئی اور ہاتھ پھیرے لاؤ۔ ان کو کسی نے کہا کہ ہرات کے اندر ایک سخی عورت ہے، بہت بڑی نیک عفیف پاک دامن، اور جو بھی حاجت مند آتا ہے اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں چلے گئے اور اس بی بی سے گفتگو کی پس پردہ، اور ان کو کہا بی بی ہم بلخ سے آئے ہیں، امیر بلخ ہم سے ناراض اور اس نے ہم پر ایک ہرجانہ لگایا ہے اور ہم کو دینا ہے لیکن ہماری توفیق نہیں ہے، ہماری مدد فرمائے۔ اس سخی عفیف پاک دامن خاتون نے ایک بہت بہترین شال نکالا اور ان کو کہا کہ یہ بیچو، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ امیر بلخ کا ہرجانہ پورا ہو جائے۔ یہ لوگ قیمتی شال لے کے روانہ ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ اتنا مہنگا اور اعلیٰ اور عمدہ شال خریدے گا کون؟ چنانچہ تیاری کی اور امیر کے پاس ہی گئے اور اس کو کہا کہ آپ ہم سے ناراض تھے اور ہم پر ہرجانہ مقرر کیا ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں ہمیں پتہ چلا کہ ہرات کے اندر ایک سخی عورت ہے اور جو بھی پریشان حال جاتا ہے وہ مشکل حل کرتی، اس نے ہمیں یہ شال دیا ہے، یہ بہت قیمتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی کے شان کے لائق نہیں، آپ ہی اس سے ہرجانے میں رکھ لیں۔ شال دیکھ کر اور اس سخی اور عفیف بی بی اس کا یہ جواد جود اور کرم دیکھ کر امیر بلخ کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے معاف کر دیا، میں کچھ نہیں مانگوں گا۔
اور میں شال نہیں لیتا اور شال واپس کرتا ہوں۔ یہ لوگ شال لے کے آپس میں، کیا دیانت کا زمانہ تھا، واپس اس سخی خاتون کے پاس گئے اور کہا بی بی ہم نے شال بادشاہ کو پیش کیا، کیونکہ بادشاہ کے علاوہ کون اتنا مہنگا خرید سکتا ہے، اور اس کا دل نرم ہوا، ہم کو معاف کیا، آپ اپنی شال واپس لیں۔ اس سخی خاتون نے کہا کہ میں نے اس پر نیت کی ہے خرچ کرنے کی، میں اپنی نیت نہیں بدلوں گی، اور میں تو اس کو خیرات کر چکی ہوں، خیرات چیز واپس کیسے لوں گی؟ تم اس کو کہیں اور پوچھو اور اس کی مساجد اور مدرسے بنا۔ کہتے ہیں بڑی مسجد جو غیاث الدین غوری نے بنائی، اس میں اس خاتون کا بھی داخل ہے، بہت سارے حصے اس کے شال کے خرچے سے بنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ومما رزقناہم ينفقون، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ خرچ کرتے ہیں۔